سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ سیدنا حمزۃ ابن عبد المطلب کی تاریخ شہادت میں مشہور قول، عام طور پر لوگ شعبان کے میٹھے میں یاد کرتے، ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک بھی بات کہیں ثابت رہی ہو، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت شعبان میں نہیں ہے، شوال میں ہے، اور میٹھے کا تعلق امیر حمزہ سے نہیں ہے، سیرت امیر حمزہ سے ہے۔ میٹھا صرف کھانے میں نہیں ہوتا، بولنے میں بھی ہوتا ہے۔ کھانے میں شوگر ہو سکتی ہے، بولنے میں نجات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بہت سارے مناسبتوں کو جمع کرتے ہوئے آئیے پہلے 7 شوال تاریخ استشہاد، یہ تاریخ شہادت حضرت امیر حمزہ، پوری تفصیل پورے واقعات کا تو وقت نہیں ہوتا۔ ایک میدان میں پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو ہم اردو میں احد کہتے ہیں، اور عربی لحاظ سے اس کو احد نہیں احد کہتے ہیں، دونوں پر پیش لگا ہوا ہے، شروع کے الف پر بھی اور بعد کے ہا پر بھی، احد، ہم اسے احد کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جبل احد، یہ احد کا پہاڑ جو ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے۔ اللہ کے حبیب جبل احد سے محبت کرتے۔ احد نکلا توحید سے ہے، وحدانیت سے۔ اسے اس لیے کہتے ہیں احد کہ اس علاقے میں یہ سلسلہ پہاڑی کا ذرا منفرد ہے باقی سلسلوں سے، تو اپنی انفرادیت میں، یکتائیت میں اکیلا ہونے کی وجہ سے اسے احد کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس پر سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں توحید کی مناسبت سے اسے احد کہتے۔ تو جنگ احد کہیے، اس شہر شوال میں جو غزوات پیش آئے وہ 3 بڑے غزوات ہیں، غزوہ حنین، غزوہ احد اور غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ اگر تلاش کریں تو شاید پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں ایک بات بیان ہوئی تھی کہ 80 مقامات ایسے کہ جہاں پر اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ 80 مقامات کا مطلب غزوات کتنے ہیں اور سرایا کتنے؟ غزوات کی تعداد ہے 26، اور اس کے بعد سرایا میں اختلاف ہے کہ یہ 36 ہیں کہ 40 ہیں کہ 46 ہیں۔ اور جو بڑے غزوات ہیں ان کا ایک نام اور بھی ہے، معارک۔ معارک جمع معرکہ کی، معرکہ کہیے یا غزوہ کہیے۔ غزوہ کا مطلب جہاں اللہ کے رسول خود بنفس نفیس پہنچے، سرایا جہاں پیغمبر نے اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ خیر، ماہ رمضان
سب سے بڑا مہینہ ہے غزوات کے لحاظ سے. اس کے بعد 12 مہینوں میں سے سب سے بڑا مہینہ غزوہ پیغمبر کے اعتبار سے ماہ شوال ہے. اسی شوال کو شہر جہاد بھی کہتے، شہر غزوات بھی کہتے، اور شہر حج بھی کہتے. حج کے وجوب کا پہلا مہینہ ہے. الحج اشہر معلومات. تو اللہ کے رسول اس ماہ شوال میں احد کے میدان میں زخمی ہوئے، اور آپ کے زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم شکل تھے، بالکل ایسے تھے کہ جیسے آپ کی شبیہ خدا نے خود بنائی ہو. اصحاب رسول میں مصعب بن عمیر وہ شہید کیے گئے. مصعب شہید ہوئے، پیغمبر زخمی ہوئے، اور مسلمان بدحواس ہوئے. تو شیطان نے پروپیگنڈا کیا، قد قتل محمد. ڈس انفارمیشن یا مصنوعی خبریں. تو ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے شوال کی 7 تاریخ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کی تاریخ ہے. اور حضرت امیر حمزہ کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی سیرت و کردار کو بیان کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ آئے، میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے، اس نے مجھ پر ظلم کیا. یعنی جو مدینے جائے، امیر حمزہ کا مقام کیا ہے؟ شہزادی کونین جس کی قبر پہ جا کر روتی تھی. ساری دنیا آج اہل بیت کے ماننے والوں میں شہزادی کونین کے آگے پرسا و تعزیت پیش کرنا چاہتی. سیدہ جس کی قبر پہ جا کر روتی تھی، سیدہ نے جن کے قبر کی خاک اٹھا کر اس سے تسبیح کے دانے بنائے اور اسے ہی بھول گئے سیدہ کے چاہنے والے. تاریخ بھی یاد نہیں ہے. شعبان نہیں، شوال. شوال کی 7 تاریخ گویا انہدام جنت البقیع کے ماتم سے پہلے ایک اور ماتم بھی ہے، امیر حمزہ کا ماتم. اللہ کے رسول جب پلٹ کے مدینے واپس آئے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ احد کے جنگ کے شہیدوں کے گھروں میں ان کے گھر والے گریہ کر رہے. آپ کا کلیجہ کٹ گیا جب آپ نے اپنی چچا کی یاد میں کسی آواز کو نہ سنا تو فرمایا امی حمزہ فلا بوا کیا لہو. ہائے میرا چچا حمزہ، اس پہ رونے والا کوئی نہیں. جیسے ہی جملہ سنا اصحاب رسول نے جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے مخلص تھے، اپنے گھروں میں گئے، روکا شہیدوں کے غم کے آوازوں کو. اپنے شہیدوں کو بعد میں رونا، پہلے جاؤ فاطمہ زہرا کے گھر اور جا کر رسول کے چچا کا پرسہ پیش کر. تب سے یہ ایک مدینے میں رواج قائم ہوا کہ جب کسی کے گھر میت ہوتی تھی تو وہ اپنے جانے والے پر گریہ بعد میں کرتے تھے، پہلے جناب امیر حمزہ کو روتے تھے. یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا. لیکن یاد رکھیے جناب امیر حمزہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ تھی. سرکار خود زخمی ہوئے اور پھر 7 شوال کے ساتھ ساتھ 8 شوال وہ ایسی قیامت توڑی گئی. جنت البقیع کے انہدام کے حوالے سے مجلسیں اپنے مقام پر ہیں،
لیکن ایک صدائے احتجاج ایسی توانا ہونی چاہیے کہ جیسے عالمی عدالت انصاف میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک مقدمہ دائر کیا گیا اور یہ مقدمہ دائر خطیب اکبر کی خواہش پر ہوا، مرحوم ہو چکے مرزا اطہر صاحب۔ کون سا مقدمہ؟ عالمی عدالت انصاف میں یزید کے خلاف مقدمہ قائم، شہادت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ شاید آپ سوچیں کہ اس کا کیا فائدہ، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے۔ ہم اور آپ شاید پاکستان میں اور ایک مخصوص علاقے میں رہتے تو ہمارے لیے کوئی خاص بات نہ ہو، ہمیں کسی عدالت کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، گرچہ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک پاکستان میں بھی ایسا کیس ہوا کہ سابق وزیر اعظم کے حوالے سے جو اب تک عدالتی پھانسی کا عنوان تھا، اس مسئلے کے خلاف کورٹ میں گئے تاکہ اس کو تبدیل کیا جائے کہ وہ عدالتی مجرم نہیں تھا بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ بہت غور کیجئے گا، جتنے یزید کی نسل آج بیٹھی ہے وہ آج بھی چاہ رہی ہے کہ یزید کو قتل حسین کے مقدمے سے بری کروایا جائے، تو کوئی مؤثر آواز ہونی چاہیے۔ ماتم تو ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، مگر غیر مسلم کے لیے، عام مسلم کے لیے کوئی مؤثر آواز ہونی چاہیے کہ جو بتا سکے کہ یزید قتل حسین کا ذمہ دار ہے، حسین باغی نہیں تھے۔ ابھی اس کی ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی، انشاءاللہ جب دنیا کے تمام تر میڈیا کے سامنے اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی تو پھر یزید پر لعنت ہو سکتا ہے بین الاقوامی طور پر رائج ہو جائے۔ ایسے ہی بات کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جنت البقیع کے حوالے سے بھی کوئی مؤثر آواز ہو سکتا کہ ایک یہ کیس بطور ٹیسٹنگ کے ہو، آزمائش کے ہو کہ ایسا اگر کیا جائے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا۔ بہت سارے کیس کھلیں گے، عالمی عدالت انصاف فیصلہ دے نہ دے، مگر خدا کی عدالت انصاف جو ظہور امام کے ساتھ قائم ہونے والی ہے اس میں سارے فیصلے ہوں گے اور پہلی ہی ہیئرنگ پہ ہو جائیں گے، اگلی ڈیٹ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی قدر، شوال کی 8 تاریخ اور صرف بقی نہیں، جنت المعلی بھی، جنت المعلی نہیں بلکہ احد کا قبرستان بھی، امیر حمزہ کی قبر مقدس بھی، اور صرف وہی نہیں بلکہ مشربہ ام ابراہیم نامی قبرستان بھی۔ آپ تلاش کرتے چلیں تو آپ کو بہت سارے نام ملیں گے، کتنے مقدس مقامات کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اور آج 100 سال تقریباً ہونے کو آ رہے، بلکہ بعض اعتبار سے یعنی قمری لحاظ سے 101 برس مکمل ہو رہے اس سال، 101 برس ہو۔ اب 1924 کا واقعہ ہے یا 1925 کا واقعہ، اس کے لحاظ سے عیسوی لحاظ سے مکمل بھی ہونے والے۔
لیکن اتنی بات کافی ہے رونے کے لیے کہ جنت البقیع میں ایک بات یاد رکھیں کہ شہزادی کونین کے نام سے ایک احتمال ہے. اصل پرسہ اور ماتم ان چار ائمہ بقیع کے حوالے سے ہے. امام حسن جن کا کلیجہ کٹ گیا، زہر ایسا دیا گیا، جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ کفن خون سے رنگین ہو گیا. اور پھر جنت البقیع میں بنے ہوئے سائبان کو توڑا گیا. قبر حسن آج بھی دھوپ میں ہے. زہرا کا ایک لال کربلا میں دھوپ میں تھا، زہرا کا دوسرا لال مدینے میں آج تک دھوپ میں. واہ غربتا ہے میرے آقا اور مولا، کربلا میں آپ کی لاش 3 دن تک دھوپ میں پڑی رہی. مولا آپ کا بھائی کیسا مظلوم ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے، قبر مشتبہ دھوپ میں. کوئی پانی ڈالنا بھی چاہے تو اجازت نہیں، کوئی پھول رکھنا بھی چاہے تو اجازت نہیں، کوئی سلام پیش کرنا بھی چاہے تو اجازت نہیں. ہائے قبر سید سجاد دھوپ میں، اسے تازیانے مارے گئے جو اپنے بابا کا غم اٹھاتا رہا. قبر امام باقر، قبر امام صادق دھوپ میں ہے. اور آخری جملہ، اس کی ماں کی قبر بھی دھوپ میں ہے. جس نے اپنے لال کو ایسا بنایا تھا کہ بیٹا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. اسی لیے جب مدینے میں بشیر نے آ کے خبر پہنچائی تھی، اَلَا قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، تو یہی بی بی ہے جو آ کے کہتی تھی، اے منادی کرنے والے، تو کہتا ہے حسین شہید ہو گئے، نبی کی بیٹیاں اسیر ہو گئیں، اتنا تو بتا دے عباس کہاں رہ گیا تھا. بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ بی بی عباس کی کوئی قریبی عزیز ہے. کہتا ہے میں نے دست ادب جوڑ کے کہا، اے معظمہ عباس پہ غصہ نہ کیجئے، پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کاٹا گیا، پہلے عباس کو زین سے زمین پہ گرایا گیا، پھر نبی کی بیٹیوں کی ردائیں. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.